جب وشا ان کے گھر آئی تھی باتوں ہی باتوں میں اسے علم ہوا کہ مجھے گاجر کا حلوہ بہت پسند ہے۔ اس نے ضد کی کہ ردا اسے گاجر کا حلوہ بنانا سکھائے۔ ردا نے مجھ سے حلوے کا سامان منگوایا۔ میں سامان تو لے آیا مگر من ہی من میں ہنس رہا تھا کہ جس لڑکی نے کبھی چولہا نہیں جلایا وہ حلوہ کیسے بنائے گی۔ امی نے گاجریں کش کیں۔ ردا اور وشا کچن میں چلی گئیں حلوہ بنانے کے لیے۔ ردا نے کڑاہی چولہے پر رکھ دی اور اس میں گھی ڈال دیا۔ گھی کڑکڑانے کے بعد اس میں کش کی ہوئی گاجریں ڈال دیں اور وشا کو چمچ دے کر چولہے کے پاس کھڑا کر دیا۔ میں بھی ان دونوں کی کارستانیاں دیکھنے کے لیے کچن میں ہی آ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی حلوہ بنانا سیکھ لوں۔ میں نے وشا کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، وہ حلوے میں چمچہ بھی پین کی طرح چلا رہی تھی۔ ردا کسی کام سے باہر گئی تھی۔ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ تم حلوہ بنا رہی ہو یا کڑھائی میں نقش و نگار بنا رہی ہو؟ وشا نروس ہو کے چمچ ٹھیک طرح سے چلانے لگی تو اس کا ہاتھ کڑاہی سے لگ گیا۔ وشا چیخ کر پیچھے ہٹی تو مجھ سے جا لگی۔ میں نے چولہا بند کیا اور جلدی سے ٹیوب لے آیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور زخم پہ ٹیوب لگانے لگا۔ میں اس سے تلخ روئی سے بولنے لگا، کیا ضرورت تھی چولہے کا کام کرنے کی جبکہ تم نے گھر میں کبھی یہ کام نہیں کیے؟ وشا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ معمولی زخم سے بھی وہ چھوٹی سی بچی کی طرح رونے لگی تھی۔ میں اس کی ڈریسنگ کر رہا تھا اور وہ بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر اس طرح مسکرانے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ ایسا زخم تو بار بار لگے۔ ڈریسنگ پوری ہوئی تو وہ تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ راحت کی آواز سے ساحل اپنے خیال سے چونک گیا۔ ساحل بیٹا، باہر کیا کر رہے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ ساحل نے اونچی آواز سے کہا، تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا، اندر گھٹن ہو رہی تھی، باہر کافی سکون ہے۔ تھوڑی دیر بعد آ جانا، راحت نے کہا۔ ساحل نے پھر سے ستاروں پر نظر ٹکا دی۔ اس کی آنکھوں میں دلکش رنگ سے چمکائے۔ اس نے ستاروں سے نظر ہٹائی تو ایک خوبصورت تتلی اس کے قریب قریب اڑ رہی تھی۔ تتلی کے دیدہ زیب رنگوں پر تو نظریں جمانے کو دل چاہ رہا تھا مگر من میں خوف کی ایک ٹیس بھی اٹھ رہی تھی۔ دھڑکنیں کسی انجانے سے خوف کا احساس دلا رہی تھیں۔ وہ تتلی اڑتے اڑتے انار کے درخت پر بیٹھ گئی۔ ساحل کچھ دیر خاموشی سے تتلی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ہر تتلی وشا تو نہیں ہو سکتی۔ میں وشا ہی ہوں۔ ساحل کو اپنے عقب سے آواز آئی۔ وہ خوف کے جھٹکے سے پیچھے پلٹا مگر جوں ہی اس نے وشا کو دیکھا اس کا خوف ہوا ہو گیا۔ وشا انار کے درخت کی شاخ کو تھامے اس کے قریب کھڑی تھی۔ جو خیال ساحل دیکھ رہا تھا، وشا جیسے اس خیال سے نکل کر باہر آ گئی تھی کیونکہ اس نے وہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت، آنکھوں میں وہی وفا کی چمک تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، پہلے تو میرے معمولی سے زخم سے تڑپ اٹھتے تھے اور اب مجھے اس طرح اس حال پر چھوڑ دیا ہے۔ تم ہی تو میرے پرسان حال تھے مگر تم نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی مقناطیسیت تھی۔ ساحل اس کی طرف کھنچتا ہوا اس کے قریب چلا گیا۔ ساحل نے اس کی بھیگی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ تم اذیت کی بات کر رہی ہو؟ تم تو خوبصورت بلا ہو جو لوگوں کو اپنے رنگوں میں محو کر کے انہیں سرخ خون میں نہلا دیتی ہو۔ وشا نے ایک ساتھ میں ہی ساحل کے شانے پر سر رکھ دیا۔ تمہارے پاس اس وقت وہی وشا ہے جو تمہیں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے ہمزاد سے کچھ دیر کے لیے روپ چرایا ہے، صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے۔ ساحل جذبات سے سلگتی کسی موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اس نے وشا کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے پیچھے کیا۔ وشا کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ساحل نے خود کو اور وشا کو اسی مقام پر محسوس کیا جب ان دونوں کے دل ایک ہی جذبے کے لیے دھڑکتے تھے۔ ساحل نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا، کیسا سوال؟ تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ کیا کمی تھی میرے اندر؟ کیا تم میری وفا کی حدت سے واقف نہیں تھے؟ ساحل نے وشا کے آنسو پوچھے، اگر تم وہی وشا بن کر مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو تو میں بھی وہی ساحل ہوں۔ کمی تم میں نہیں تھی، مجھ میں تھی۔ میں تمہیں تمہارے ملازموں کے کوارٹرز جیسی جگہ پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ معاشی طور پر اس قدر بدحال تھا کہ وہ آسائشیں تمہیں نہیں دے سکتا تھا جس کی تم عادی تھیں۔ ایسی محبت کیا جو اپنے محبوب کو مشکل میں ڈال دے؟ تم تو سردی کی وہ دھوپ تھی جو میرے سر کے آنگن سے بھی اترتی تو ہر طرف تسکین بھر دیتی۔ غریب تو اپنے جذبات امیروں سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے تاکہ کوئی اس کی ہنسی نہ اڑا دے۔ وشا نے ساحل کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ میرے ساتھ، میں جس دنیا میں رہتی ہوں وہاں رشتے دولت کی ڈور سے نہیں بنتے، وہاں احساسات کے رنگ ہیں، وفاؤں کی خوشبو ہے، ادھر کی فضا محبت کے گیتوں سے مہکتی ہے۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ اندر راحت کو اچانک خیال آیا کہ اس نے مولوی صاحب سے ساحل کے لیے تعویذ بنوایا تھا، وہ تعویذ اسے ساحل کو پہنا دینا چاہیے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی، اس نے الماری سے تعویذ نکالا اور باہر صحن میں آ گئی۔ ساحل جیسے اس ساحرہ کی باتوں کے طلسم میں گم تھا۔
راحت نے دیکھا کہ ساحل انار کے درخت کے قریب کھڑا ہے۔ وہ تعویذ لے کر اس کی طرف بڑھی۔ وشا ساحل کے اور قریب ہو گئی۔ اس نے اپنا چہرہ ساحل کی گردن کے قریب کیا تو اس کی نظر راحت کے ہاتھ میں تھامے ہوئے تعویذ پر پڑی۔ وہ ایک ساتھ میں ہی وہاں سے غائب ہو گئی۔ ساحل، راحت نے اسے پکارا مگر وہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ راحت اس کے قریب آئی اور اس کے گلے میں تعویذ پہنا دیا۔ ساحل نے جھجری سی لی اور گھبراہٹ سے انار کے درخت کے آس پاس دیکھنے لگا۔ وشا کہاں گئی؟ راحت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کس چڑیل کا نام لے رہا ہے؟ چل اندر چل۔ اس نے ساحل کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اسے اندر لے گئی اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کرنے لگی۔ اگلے روز 10 بجے ظفر نے اپنے سارے دوستوں کو اپنے گھر بلایا۔ ساحل کے نہ پہنچنے پر اسے تشویش ہوئی۔ اس نے ساحل کے گھر فون کیا۔ ہیلو، راحت نے فون سنا۔ میں ظفر بول رہا ہوں، ساحل کو میں نے اپنے گھر بلایا تھا، کہاں ہے وہ؟ بھائی کی آواز سن کر راحت رونے لگی۔ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ ساحل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، راحت نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ میں 1 گھنٹے کے بعد چکر لگاؤں گا، یہ کہہ کر ظفر نے فون بند کر دیا۔ مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد ظفر ساحل کے گھر گیا۔ ردا کالج گئی ہوئی تھی۔ ظفر ساحل کے پلنگ کے قریب بیٹھا۔ یہ کیا بھائی، ہمارا سولجر بیمار ہو گیا ہے؟ ساحل مسکراتا ہوا پلنگ سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ میں بیمار نہیں ہوں، بس معمولی سی کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور سر میں درد ہے۔ امی خواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ کہاں ہے راحت؟ ظفر نے پوچھا۔ امی کچن میں ہیں، ساحل نے بتایا۔ ظفر وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ راحت اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ تم کن تکلفات میں پڑ گئی ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے چائے پی تھی۔ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ ساحل تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، معمولی سی کمزوری ہے، یخنی وغیرہ دو، ٹھیک ہو جائے گا، ظفر نے کہا۔ راحت کی آنکھیں ابھی بھی اشک بار تھیں۔ اس نے ظفر کی طرف دیکھا۔ ظفر بھائی، میں کسی اور وجہ سے پریشان ہوں۔ کس وجہ سے؟ راحت نے پیالیوں میں چائے ڈالی اور ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کہنے لگی، آئیے ساحل کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو خود بتائے گا کہ رات کو اس نے کسے دیکھا ہے۔ راحت چائے لے کر ساحل کے پاس آ گئی۔ اس نے چھوٹے سے میز پر چائے رکھی۔ ظفر بھی ادھر ہی بیٹھ گیا۔ ساحل بے حد الجھا ہوا اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ظفر نے اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالی۔ کوئی پریشانی ہے؟ ساحل جیسے پہلے سے ہی بے تاب تھا۔ وہ بلا تعمل بولا، انکل، رات میں نے وشا کو دیکھا ہے۔ خواب میں؟ ظفر نے پوچھا۔ نہیں انکل، میں نے اسے پورے ہوش و حواس میں دیکھا ہے۔ وہ انار کے درخت کے قریب کھڑی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، میں صحن میں تنہا تھا۔ ساحل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر ظفر کے ہاتھ تھام لیے۔ انکل، وہ وشا ہی تھی، حساس اور جذبات سے بھرپور۔ ظفر نے ساحل سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، دل میں احساسات رکھنے والی وشا مر چکی ہے، جسے تم نے دیکھا ہے وہ اس کا شیطانی ہمزاد ہے۔ ساحل ایک بار پھر جذبات کی روح میں بہنے لگا۔ انکل میرا یقین کریں، وہ وہی تھی، وہ رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا یہ روپ شیطانی ہمزاد میں کہیں گم ہو گیا ہے، وہ بمشکل اس روپ میں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ ظفر نے ساحل کے شانوں پر ہاتھ رکھے اور اسے سمجھانے لگا، دیکھو بیٹا، میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ میری وشا مر چکی ہے۔ جسے تم نے دیکھا ہے وہ ایک خوبصورت بلا ہے جو کتنے ہی لوگوں کو اپنا شکار بنا چکی ہے۔ وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ ہمزاد یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا، دونوں خصوصیات ایک ہمزاد میں نہیں ہوتی۔ کالے علم کرنے والے عامل کسی مرے ہوئے انسان کے اسی شیطانی ہمزاد کو قابو کرتے ہیں جو زندگی میں اسے برے کاموں کے لیے اکساتا ہے۔ عامل اس شیطانی ہمزاد کو سفلی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تم نے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی۔ اگر تمہیں وشا نظر آئے تو سورۃ الناس پڑھنا شروع کر دینا اور اس کے قریب مت جانا۔ ساحل پر جیسے ظفر کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ابھی تک اپنی ہی بات پر قائم تھا۔ اس کی سوچیں وشا کے خیال میں ہی غرق تھیں۔ میں نے وشا کے بھیانک روپ دیکھے ہیں، مگر اس بار جس طرح میں نے اس کو دیکھا ہے وہ دھوکہ نہیں ہے، وہ واقعی اذیت میں ہے۔ ظفر غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اذیت میں وہ نہیں ہے، وہ دوسروں کو اذیتیں دے رہی ہے۔ اپنی سوچ تبدیل کر دو ورنہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی موت کی طرف دھکیل دو گے۔ راحت ظفر کو باہر تک چھوڑنے گئی۔ دیکھا ہے بھائی، آپ نے ساحل کی انہی باتوں کی وجہ سے میں پریشان تھی۔ ظفر نے راحت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابھی تازہ بات ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ کوشش کرنا کہ وہ اکیلا نہ رہے۔ قرآنی آیات پڑھ کر پانی دم کر کے اسے پلایا کرو۔ اس ناگہانی آفت سے نبرد ہونے کے لیے ہمارے پاس بس یہی راستہ ہے۔ تم دعا کرنا کہ لوگوں کو ہم ان بدروحوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم سب نے تو سروں پر کفن باندھ لیے ہیں، ہم میں سے کون کب لقمہ اجل ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ راحت نے بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔
ایسی باتیں نہ کریں۔ جب اس کے بندوں پر ایسی مصیبتیں آ جائیں جن سے مقابلے کی سکت نہ رہے تو وہ کسی نہ کسی کو مسیحا بنا کے بھیجتا ہے۔ آپ ایک کام کریں۔ کیا؟ ظفر نے پوچھا۔ میڈیا میں اس خبر نے سنسنی پھیلا دی ہے۔ نمائش میں ہونے والے قتل کسی انسان نے نہیں بلکہ حمزات نے کیے ہیں۔ اس بات سے نہ ڈریں کہ میڈیا والے آپ لوگوں کو پریشان کریں گے۔ آپ اور عمارہ ایک پریس کانفرنس کریں۔ آپ سارا مسئلہ ان لوگوں کے سامنے بیان کر دیں اور مدد مانگے کہ کوئی ایسا عامل یا کوئی بھی شخص جو اس معاملے میں ان کی مدد کر سکتا ہے آپ لوگوں سے رابطہ کرے۔ ظفر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ مشورہ مجھے توقیر نے بھی دیا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ میڈیا والے ہمیں ہمارا کام نہیں کرنے دیں گے، مگر صورتحال اس قدر گھمبیر ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس سوائے ارادے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے سوچ رہا ہوں کہ پریس کانفرنس کر لینی چاہیے، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ آپ بس دیر نہ لگائیں، خدا کرم کرے گا۔ اب معاملہ آپ لوگوں کی بس کا نہیں رہا اور عمارہ تو خود اس فیلڈ میں نئی ہے، اس کا تجربہ محدود ہے۔ راحت نے ظفر کو ایک بار پھر سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں توقیر اور زبیر سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ظفر وہاں سے چلا گیا۔ ساحل کو کوئی بیماری نہیں تھی، مگر ایسی نقاہت تھی کہ اس کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ وہ 2-4 روز تک ایسی ہی کیفیت میں رہا۔ 5ویں روز وہ خود کو کافی بہتر محسوس کرنے لگا۔ میجر اسامہ اپنے کلب میں لڑکوں کو مارشل آرٹ کی ٹریننگ دے رہا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے لڑکوں کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ دونوں گروپ ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے تھے۔ ایک طرف سے ایک لڑکا آگے بڑھتا تو اس سے مقابلے کے لیے مختلف گروپ سے دوسرا لڑکا میدان میں آتا، پھر ان کے درمیان کراٹے کا چھوٹا سا مقابلہ ہونے لگتا۔ میجر اسامہ ان کے قریب کھڑا انہیں مختلف داؤ پیچ یاد کرا رہا تھا۔ 2 لڑکے کراٹے کے خاص سفید لباس میں ننجا کے خاص انداز میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ لڑکوں نے اپنے پیروں کو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر کرتے ہوئے اپنی ٹانگوں کو پھیلا لیا۔ انہوں نے بازوؤں کا کراس بناتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو سیدھا کرتے ہوئے انگوٹھے سمیت آپس میں جوڑ لیا اور پھر کیٹ سٹائل میں اچھلتے ہوئے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ چھوٹے سے مقابلے کے بعد انہوں نے سیدھا کھڑا ہو کے سروں کو جھکا کے ایک دوسرے کو دوستی کا پیغام دیا۔ اسامہ نے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے 3 مقابلے اور کرائے، پھر اس نے انہیں بریک دے دی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کے اپنا پسینہ پونچھنے لگا۔ 2 لڑکے کولڈ ڈرنک لے کر اس کی طرف بڑھے۔ ان کے پاس پیپسی کے 3 ٹن پیک تھے۔ ایک انہوں نے اسامہ کو دیا اور سامنے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سر، آپ نے 10 سال آرمی میں گزارے ہیں، ہمیں کوئی دلچسپ واقعہ سنائیں۔ اسامہ نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ والا بازو ان لڑکوں کے سامنے کیا۔ اس واقعے کے بعد مجھے آرمڈ فورسز کے کسی واقعے میں دلچسپی نہیں رہی۔ 10 سال سر پر کفن باندھ کر اس ملک کی خدمت کی ہے، مگر جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں سے مقابلے کے دوران ہاتھ پر گولی لگی۔ فوج سے انعام یہ ملا کہ کسی زخمی گھوڑے کی طرح فوج سے علیحدہ کر دیا گیا۔ لڑکے نے سر جھکاتے ہوئے معذرت کی۔ سوری سر، ہم آپ کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آرمی والوں سے آپ کا دل ٹوٹا، مگر لوگوں کی خدمت کا جذبہ تو اب بھی آپ کے اندر موجود ہوگا۔ اسامہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ میری طاقت میں اور تجربے میں کوئی کمی نہیں، مگر میں لوگوں کی اس طرح کام نہیں آ سکتا جس طرح پہلے فوج میں رہ کر ان کا تحفظ کرتا تھا۔ دوسرے لڑکے نے معنی خیز انداز میں کہا، سر، اس کلب کے ذریعے بھی آپ اپنا فن دوسروں کو دے کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک لڑکے نے ریموٹ سے دیوار پر لگا LED ٹی وی آن کر دیا۔ نیوز چینل چل رہا تھا۔ ایک سنسنی خیز خبر نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ نیوز کاسٹر ہاتھ میں مائک لیے رومان ہوٹل کے باہر اپنی باتوں سے لوگوں کو چونکا رہی تھی۔ آرٹ کی نمائش میں ہونے والے 50 لوگوں کے قتل کی تحقیقات کے لیے بہت سی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ پولیس، CBI، رینجرز سب اس کرمنل کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے معصوم لوگوں کی جانیں لے لیں۔ ہمارے چینل پر ایک خبر نے لوگوں کی نیندیں اڑا دی۔ سائیکائٹرسٹ اور ایکسورسسٹ ڈاکٹر عمارہ کا کہنا ہے کہ ان سب اموات کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ ہے، مگر لوگوں کی جانیں لینے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک ہمزاد ہے۔ ڈاکٹر عمارہ اور مسٹر ظفر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سب سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسامہ سمیت سب کی کولڈ ڈرنکس ان کے ہاتھوں میں ہی رہ گئیں۔ عمارہ سامنے آئی۔ ظفر اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ عمارہ نے اپنی بات شروع کی۔ ہمارا مقصد لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا نہیں، بلکہ ہم تو اس شیطان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں جو معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ ہم پولیس کی بات کو رد نہیں کر رہے۔ انہیں جس پر شک ہے وہ اپنے طور پر تحقیقات کریں، مگر جو کچھ ہم جانتے ہیں ہم اس کے مطابق اس قاتل کو ڈھونڈیں گے۔ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہے جس کے مطابق نمائش میں لوگوں کا قتل جنہوں نے کیا ہے وہ 3 ہمزاد ہیں۔ ہمزاد انسان کا ہی روپ ہے
جو مرنے کے بعد انسان کے مردہ جسم سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک انسان کا ہی روپ ہے، تو ہم کیوں اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں؟ ہمیں ان شیطانوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہمدردی کرنا چاہتا ہے تو آگے بڑھے اور اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے۔ اسکرین پر عمارہ کا موبائل نمبر اور گھر کا ایڈریس لکھا تھا۔ اسامہ نے اپنے موبائل پر وہ سب نوٹ کر لیا۔ اس خبر کے بعد مختلف لوگوں کے کمنٹس آنے لگے۔ کسی نے عمارہ کی بات کا مذاق اڑایا اور کسی نے عمارہ کی بات کو سچ مانتے ہوئے اسے گہرائی سے لیا۔ اسامہ نے ٹی وی بند کر دیا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی ٹیم کے کئی لڑکے عمارہ کی باتوں پر ہنس رہے تھے اور کئی خاموش بیٹھے اس کی باتوں کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اسامہ واش روم گیا۔ اس نے سنک کھولا اور منہ دھونے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہی منہ دھویا اور اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارنے لگا۔ اس نے تولیہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہاں تولیہ نہیں تھا۔ اس نے دوسرے سٹینڈ سے تولیہ اٹھایا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے چہرہ خشک کرنے لگا۔ اسے نل میں سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ اس نے چونکتے ہوئے نل کی طرف دیکھا کیونکہ اس نے اچھی طرح سے نل بند کر دیا تھا۔ نل پوری طرح کھلا ہوا تھا اور اس سے کافی پانی نکل رہا تھا۔ اسامہ سنک کی طرف بڑھا اور دوبارہ نل بند کرنے لگا، مگر اس کا والو اس قدر سخت تھا کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا۔ سنک کے سوراخ میں ربڑ تو نہیں لگا تھا، اس کے باوجود سنک میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ پانی پائپ کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ یہ کیا گڑبڑ ہو گئی ہے؟ اسامہ سنک کی جالی چیک کرنے لگا کہ اچانک سے واش روم کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور چٹکنی بھی لگ گئی۔ اسامہ کو خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کون ہے؟ سنک اوپر تک پانی سے بھر گیا اور پانی اچھل اچھل کر باہر گرنے لگا۔ وہ ایک بار پھر سنک کا سوراخ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک زلزلے کی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ باتھ روم کا دروازہ اور کھڑکیاں ہلنے لگیں۔ باتھ روم کی کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی چٹاخ سے کھل گئی۔ اسامہ کو محسوس ہوا جیسے آئینے میں کسی کا عکس ہے۔ اس نے سر اوپر کرتے ہوئے آئینے کی طرف دیکھا تو پلک جھپکتے ہی وہ عکس غائب ہو گیا اور روشنی کی ایک تیز شعاع باہر سے کھڑکی کی جالی کو چیرتی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی اور اس سے منعکس ہو کر اسامہ کی بائیں آنکھ میں داخل ہو گئی۔ اسامہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ قدموں کو تھوڑا تھوڑا موڑتے ہوئے اس نے کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔ کھڑکی کے ساتھ دیوار پر کوئی سایہ تھا جو اس کا نہیں تھا، کیونکہ سائے کے دونوں ہاتھ تھے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے اسامہ کی طرف بڑھتا گیا اور پھر اس کے جسم میں داخل ہو گیا، جس کے ساتھ ہی اسامہ بے ہوش ہو گیا۔ دروازے کی چٹخنی خود بخود کھل گئی۔ کافی دیر اسامہ کے باہر نہ آنے پر شاگردوں کو تشویش ہوئی۔ ایک لڑکا بات کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے میجر اسامہ بے ہوش پڑا تھا۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر چیک کیا، پھر اس نے دوسرے لڑکوں کو بلایا۔ 3 لڑکوں نے مل کر اسامہ کو اٹھایا۔ وہ اسے اندر ہال میں لے گئے۔ انہوں نے اسے صوفے پر لٹایا۔ ایک لڑکا جلدی سے میڈیکل باکس لے آیا۔ انہوں نے اسے معمولی سی ٹریٹمنٹ دی جس سے اسے ہوش آ گیا۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے چاروں اور دیکھا جیسے تھوڑی دیر کے لیے اس کا ذہن سو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں میں شناسائی سی جھانکنے لگی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اسامہ نے لڑکوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر آپ بے ہوش پڑے تھے، شکر ہے خدا کا کہ آپ کو ہوش آ گیا ہے۔ اوپر جا کے آپ آرام کر لیں، ہم سب خود ہی پریکٹس کر لیں گے، ایک لڑکے نے کہا۔ اسامہ اٹھنے لگا تو اسے خاصی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لڑکا آگے بڑھا۔ سر میں آپ کو اوپر تک چھوڑ آتا ہوں۔ لڑکا اسامہ کو سہارا دیتا ہوا بالائی منزل تک چھوڑ آیا۔ سارے شاگرد دوبارہ اپنی پریکٹس میں مشغول ہو گئے۔ اسامہ اپنے بستر پر لیٹ کر سوچتا رہا کہ واش روم میں کیا تھا؟ وہ کون سی پراسرار طاقت تھی جس نے اس کے فولاد جیسے جسم کو ایک ہی جھٹکے میں نڈھال کر دیا؟ ایسی ہی سوچ سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اس وقت جاگا جب ایک لڑکی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ سر؟ اسامہ نے آنکھیں کھولی۔ سر ہم سب جا رہے ہیں، ہماری پریکٹس مکمل ہو گئی ہے، لڑکے نے بتایا۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، اسامہ نے کہا۔ لڑکے کے جانے کے بعد اسامہ اپنے بستر سے اٹھا۔ اب وہ خود کو تندرست و توانا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس نے پردے پیچھے کیے۔ شہر کا خوبصورت نظارہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کا ذہن ایک بار پھر اس خبر کی طرف چلا گیا۔ اس بار اسے یہ خبر کسی پہیلی کی طرح نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کا ذہن اسے بارہا یقین دلا رہا تھا کہ واقعی حمزاد ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس خبر میں کہیں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک خوفناک حقیقت ہے۔ یہ ایک ناگہانی آفت ہے جو دھیرے دھیرے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں اتنی دیر تک سوتا رہا؟ اس نے خود کلامی کی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے فریج سے برگر نکالا اور اسے اوون میں گرم کر لیا۔ فریج سے کیچپ بھی نکالا
اور اپنا یہ مختصر سا لنچ لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اگلی صبح ہونے سے پہلے جب لوگ فجر کی نماز کی تیاری میں مصروف تھے، زرغام اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل میں مصروف تھا۔ وہ دریا کے کنارے ایک نوجوان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ نوجوان کے ہاتھ میں ایک الو تھا۔ سورج طلوع نہیں ہوا تھا، اس لیے ابھی اندھیرے کا ہی راج تھا۔ لڑکے نے ایک ہاتھ میں ایمرجنسی لائٹ پکڑی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ اندھیرا چھٹ رہا تھا اور مدھم مدھم سی روشنی ہونے لگی تھی۔ زرغام نے جینز اور شرٹ کے ساتھ لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ لڑکا شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ زرغام کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی جس نے سرخ رنگ کی دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا۔ زرغام کے پاس ایک ڈبیا میں بہت سی سوئیاں تھیں۔ اس نے ڈبیا کھول کر زمین پر رکھ دی۔ اس نے گڑیا زمین پر لٹائی اور ڈبے سے سوئیاں نکالنے لگا۔ اس نے ہنستے ہوئے نوجوان کی طرف دیکھا۔ ایک سوئی دلہن کے دماغ پر اور ایک سوئی دلہن کے دل پر۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سوئی گڑیا کے سر پر لگائی اور ایک سوئی گڑیا کے سینے پر لگا دی۔ پھر زرغام نے وہ گڑیا ایک طرف رکھ دی اور ایک بڑی سی پلیٹ نکالی، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا شاپر نکالا۔ شاپر میں آٹا تھا۔ اس نے آٹا پلیٹ میں ڈال دیا۔ نوجوان نے الو کو بمشکل قابو کر کے اس کے گلے پر چھری پھیر دی۔ الو تڑپنے لگا۔ نوجوان نے سر کٹے تڑپتے الو کو خشک آٹے کے اوپر لٹا دیا۔ الو کے پنجے نوجوان کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ اسے آٹے پر دائرے میں گھمانے لگا، جس سے الو کے جسم سے نکلتا خون آٹے پر دائرے بنانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ نوجوان اپنا ناپاک منتر بھی پڑھتا جا رہا تھا۔ زرغام کا یہ شاگرد اپنا کام بڑی مہارت سے کر رہا تھا۔ ان دونوں کو اپنا یہ کالا جادو طلوع آفتاب سے قبل مکمل کرنا تھا۔ زرغام نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس خون ملے آٹے کو گوندھ دیا۔ پھر اس نے لکڑی کی ایک ٹرے پر اس آٹے کو رکھ کر اس کا ایک پتلا بنا دیا۔ اس نے اس پتلے کے جسم پر بہت سی سوئیاں لگا دیں۔ اس نے دلہن بنی گڑیا اس پتلے کے ساتھ رکھ دی۔ اس نے وہ لکڑی کی ٹرے دریا میں بہا دی اور انتہائی صفاقی سے ہنسنے لگا۔ جاؤ دلہن، اپنا دلہا ساتھ لے جاؤ۔ اس بار کام الٹا ہے، دلہا دلہن کو لے کر نہیں جائے گا بلکہ دلہن دلہے کو لے کر جائے گی۔ مگر دھیان رہے کہ کچھ دیر بعد یہ کشتی ڈوب جائے گی اور آٹے کا دلہا پانی میں گھل جائے گا۔ نوجوان کے لبوں پہ بھی شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زرغام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سر، اپنا سامان سمیٹتے ہیں، سورج نکلنے والا ہے۔ ان دونوں نے اپنا سامان سمیٹا اور وہاں سے نکل گئے۔ اسامہ حسب معمول صبح کے 6 بجے واک کے لیے گھر سے نکلا۔ گھر کے قریب ہی ایک کھلا میدان تھا۔ واک کے بعد وہ میدان میں ورزش کرنے لگا۔ وہ خود میں غیر معمولی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ سرچ کیے بغیر کچھ معلومات اس کے ذہن میں خود بخود جمع ہو گئی تھیں۔ اس کا ذہن اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ ان تمام حقائق پر یقین کرے۔ ایک رات میں وہ اسامہ نہیں رہا تھا۔ وہ یوگا کے انداز میں ہاتھوں کی انگلیوں اور پیروں کے پنجوں پر وزن ڈالتے ہوئے جھکا تھا۔ اچانک سے اس کا پھولا ہوا سانس بحال ہو گیا۔ اس کی جسمانی قوت بڑھ گئی۔ آنکھوں کی پتلی کا رنگ سیاہ سے نیلا ہو گیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کا ذہن اپنے کسی ادھورے کام کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ بے چینی سے اپنی ٹراؤزر کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چیز لگی۔ یہ کپڑے کا پاؤچ تھا۔ اس نے وہ باہر نکالا، اسے کھولا تو اس میں نگینوں سے جڑا پنجہ گلا تھا، جس میں عقیق، نیلم اور یاقوت کے پتھروں کو باریک باریک زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ زنجیریں ایک طرف ایک انگوٹھی سے منسوب تھیں جس میں زرقون لگا تھا اور دوسری طرف وہ ایک کڑے سے جڑی تھیں۔ اسامہ کے لیے وہ نئی چیز تھی، مگر اس کے ذہن میں اس چیز کی یادداشت موجود تھی۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ اس نے وہ پنجہ گلا اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ٹراؤزر میں کوئی چیز نہیں تھی، مگر اس کا وقت لمحہ بلمحہ بدل رہا تھا۔ اس نئی تبدیلی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے موجودہ وقت سے بھی نہیں کٹا تھا، مگر کوئی تھا جو اس کے ذہن میں داخل ہو کر اسے نئے راستے پر چلا رہا تھا۔ امارہ اپنے کلینک میں گم سم سی بیٹھی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، اس لیے وہ بھی فارغ تھی۔ ابھی اس کے کلینک میں کوئی مریض نہیں تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ اس نے فون اٹھایا تو ظفر لائن پر تھا۔ کیسی ہو؟ ظفر نے پوچھا۔ بس ٹھیک ہوں، امارہ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ ظفر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہم ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکے، ابھی مل کر کچھ کرنے کا وقت ہے۔ اور ساحل کو کیا ہوا؟ امارہ نے پوچھا۔ تم تو سائیکارٹرسٹ ہو، تم اس کا علاج کر سکتی ہو، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ظفر نے امارہ کو ساری بات بتائی کہ کس طرح ساحل کو وشا نظر آئی۔ امارہ سب سن کر سخت پریشان ہو گئی۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ ساحل کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، مگر وشا اس کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ
کہ ساحل کی جان کو خطرہ ہے۔ ظفر بھی پریشان ہو گیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال تو آپ ساحل کو میرے پاس بھیجیں، میں اسے سمجھا دوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ مجھے بہت امید تھی کہ خیام ہماری مدد کرے گا، مگر 50 لوگوں کی اموات کے بعد مجھے اس سے بھی کوئی امید نہیں رہی۔ ظفر نے عمارہ کی بات کی تردید کی۔ یہ بہت پیچیدہ اور راز کی باتیں ہیں، ہم نہیں جان سکتے ہیں کہ خیام نے ایسا کیوں کیا۔ تم اس سے روحانی عمل کے ذریعے سے بات کرو۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ اسے عمل سے بلانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس نے کہا تھا کہ جب ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ آ جائے گا، عمارہ نے بتایا۔ ظفر نے اسے تسلی دی۔ خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کسی نہ کسی کو مسیحا بنا کر بھیجے گا۔ ہم نے جو میڈیا کے ذریعے مدد کی اپیل کی ہے، اس سے ہمیں فائدہ ضرور ہوگا۔ ہم خیام کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں، ہمزاد ہے۔ ہماری سوچ اور ہمارا علم محدود ہے۔ عمارہ نے لمبا سانس کھینچا۔ شاید میں زیادہ جذباتی ہو رہی ہوں۔ بہرحال ساحل والا مسئلہ تو پریشان کن ہے۔ آپ جتنی جلدی ہو سکے ساحل کو میرے پاس بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی ساحل سے بات کرتا ہوں۔ ظفر نے فون بند کر دیا۔ ساحل اپنے کپڑے استری کر رہا تھا۔ ردا کالج جا چکی تھی۔ راحت ساحل کے پاس آئی۔ چھوڑو، میں استری کرتی ہوں۔ ساحل نے بہت پیار سے ماں کا ہاتھ پیچھے کیا۔ میری پیاری امی جان، میں کر لوں گا، آپ میری جرابیں اور بوٹ نکال دیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ راحت نے پوچھا۔ ایک جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، اسی کے انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں۔ اور تمہاری CSS کی تیاری؟ وہ تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ میرے لیے چھوٹی سی جاب بہت ضروری ہے، جس سے میں گھر کا کچھ خرچہ بھی نکال سکوں اور پڑھائی کے لیے بھی وقت نکال سکوں۔ آپ بے فکر رہیں، پہلے جو بھی ہوا اس پر میرا بس نہیں تھا، میں CSS کی تیاری نہیں کر سکا، مگر اب میں نے سوچ لیا ہے کہ کسی کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ آپ اور ردا بھی میری ذمہ داری ہیں، میں پوری محنت سے اب CSS کی تیاری کروں گا۔ ساحل نے استری کی ہوئی پینٹ ہینگر پر لٹکاتے ہوئے کہا۔ راحت کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے ساحل کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ پھر وہ کمرے میں گئی اور وہاں سے تعویذ اٹھا کے لے آئی۔ اس نے تعویذ ساحل کے گلے میں ڈالا۔ تم سے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ یہ تعویذ گلے میں پہن کے رکھو، خدا تمہیں ہر مصیبت سے بچائے گا۔ ساحل نے مسکراتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ نہ اتنا وہم کیا کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ساحل دوبارہ اپنی شرٹ استری کرنے لگا۔ راحت گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ساحل کپڑے تبدیل کرنے لگا تو اس نے اپنے چہرے کو چھوا۔ اوہ، میں نے شیو تو کی ہی نہیں۔ اس نے کپڑے استری سٹینڈ پر رکھے اور واش روم کی طرف بڑھا۔ اسے تعویذ کا خیال آیا، واش روم میں جانے سے کہیں تعویذ کی بے ادبی نہ ہو۔ اس خیال سے اس نے تعویذ گلے سے اتار کر استری سٹینڈ پر رکھ دیا۔ اس نے شیو کی، پھر کپڑے تبدیل کر لیے اور پھر وہ تیزی سے اپنی موٹر بائک کی طرف بڑھا۔ امی، دروازہ بند کر لیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ راحت بیٹی کی آواز سن کر سارے کام چھوڑ کر باہر آ گئی۔ ساحل جا چکا تھا۔ اللہ کے حوالے، یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ساحل مین روڈ پر تھا، جہاں خاصی ٹریفک تھی۔ اس کی موٹر بائک بھی اب آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے ہینڈل پر زور سے ہاتھ مارا۔ کیا مصیبت ہے، سارا وقت تو میرا یہیں لگ جائے گا، مجھے ذرا پہلے نکلنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑیوں کی بھیڑ ذرا کم ہوئی تو اس نے اپنی بائک کی سپیڈ تیز کر دی۔ نہ جانے کہاں سے اچانک سفید چادر اوڑھے ایک لڑکی ہاتھ کو لہراتی ہوئی اس کی بائک کے آگے آ گئی۔ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے ساحل نے بمشکل بریک لگائی۔ ممکن تھا کہ بائک اس لڑکی سے جا ٹکراتی۔ ساحل غصے سے بائک سے اترا اور لڑکی پر برس پڑا۔ اندھی ہو یا مرنے کا شوق ہے؟ جانتی ہو جس طرح میں نے بریک لگائی ہے، یا میں مرتا یا تم۔ لڑکی کے ہاتھ میں دوائی کی بوتل تھی اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے دوا کی بوتل ساحل کو دکھائی اور گلوگیر لہجے میں بولی، میری ماں سخت بیمار ہے، اگر میں نے یہ دوا بر وقت نہ پہنچائی تو وہ مر جائے گی۔ میں نے کتنے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی مگر کوئی نہیں رکتا، دور دور تک کوئی رکشہ بھی نہیں ملا۔ لڑکی نے روتے روتے ساحل کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں، آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں۔ ساحل نے گھڑی دیکھی۔ مجھے تو انٹرویو کے لیے جانا ہے، مجھے دیر ہو جائے گی۔ آپ کو تو نوکری اور بھی مل جائے گی مگر مجھے میری ماں نہیں ملے گی۔ لڑکی نے پھر منت کی۔ ساحل نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اچھا، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرے ساتھ۔ ساحل نے بائک سٹارٹ کی تو لڑکی جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ادھر راحت گھر کی چیزیں سمیٹ رہی تھیں۔ اس نے استری سٹینڈ سے کپڑے اٹھائے تو اس کی نظر تعویذ پر پڑی۔ اس نے تعویذ اٹھایا۔ یہ لڑکا کبھی میری بات سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ میرے کہنے کے باوجود اس نے تعویذ اتار دیا۔ وہ تعویذ اٹھا کر اندر لے گئی۔ ساحل لڑکی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا تھا
مگر اس کا ذہن اس نوکری کی طرف ہی تھا۔ میں اب اس انٹرویو کے لیے نہیں پہنچ سکتا، نہ جانے ایسی نوکری دوبارہ ملے گی بھی یا نہیں۔ اس نے بیزاری سے راستے کی طرف دیکھا۔ اور کتنی دور ہے تمہارا گھر؟ بس نزدیک ہی ہے، آپ سیدھا جا کے دائیں طرف مڑ جائیں، لڑکی نے انتہائی معصومیت سے کہا۔ ساحل نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، وہ سڑک تو قبرستان کی طرف جاتی ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا قبرستان کے پاس لوگ نہیں رہتے؟ لڑکی نے ساحل کو خاموش کر دیا۔ ساحل سیدھا جا کے دائیں طرف مڑ گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے کے بعد سڑک کے ساتھ ساتھ قبرستان کی دیوار شروع ہو گئی۔ لڑکی نے ساحل سے قبرستان کے داخلی دروازے کے قریب بائک روکنے کے لیے کہا۔ ساحل نے بائک روک دی۔ لڑکی بائک سے اتری تو ساحل بھی بائک سے اتر آیا۔ یہ تم قبرستان میں کہاں جا رہی ہو؟ گندمی رنگت والی دبلی پتلی سی وہ لڑکی 18 یا 19 سال کے لگ بھگ معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی لمبی لمبی غزالی آنکھوں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ اندر تو آؤ، میں تمہیں سب سمجھا دوں گی۔ ساحل کے دل میں سوال اٹھ رہا تھا کہ ماں کی بیماری کو لے کر اس قدر بے چین اور گھبرائی ہوئی لڑکی میں اچانک تحمل کیسے آ گیا؟ اس لڑکی کی بات میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ساحل اسے منع نہ کر سکا اور اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں چھوٹے سے تنگ راستے پر چل رہے تھے۔ اس راستے کے دونوں طرف قبریں تھیں۔ اکثر قبرستان میں کوئی نہ کوئی شخص دکھائی دیتا ہے، مگر اس قبرستان میں مکمل سناٹا تھا۔ دور دور تک سوائے ان دونوں کے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ قبریں جو عبرت کی کہانیاں سناتی ہیں، کبھی ڈراتی ہیں، کبھی رلاتی ہیں، انسان کے غم سے نڈھال چور چور وجود کو دنیا سے چھپا کے خود میں سمو لیتی ہیں۔ ساحل اپنے دھیان میں بول رہا تھا۔ لڑکی نے پلٹ کر پوچھا، تم بھی ڈرتے ہو ان قبروں سے؟ نہیں، میں نہیں ڈرتا۔ اچھا، آج پتہ چل جائے گا، لڑکی نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ لڑکی نے جواب دینے کی بجائے اپنی انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سامنے کوٹھری دیکھ رہے ہو؟ وہی میرا گھر ہے۔ تمہارا بھائی یا والد گورکن ہوں گے، اس لیے تم لوگ قبرستان میں رہتے ہو، اور تم تو بہت پریشان اور جلدی میں تھی، اب کیوں اتنا آہستہ چل رہی ہو؟ جا کے ماں کو دوا دو۔ لڑکی چلتے چلتے رک گئی۔ اس نے دوا کی بوتل ہوا میں اچھال دی۔ دوا کا تو بہانہ تھا، مجھے تو تم سے کسی کو ملوانا تھا۔ ساحل گھبرا سا گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اندر کوٹھڑی میں کوئی تمہارا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ ساحل کو تعویذ کا خیال آیا جو اس کے گلے میں نہیں تھا۔ وہ واپس پلٹنے لگا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ اچانک وشا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کہاں جا رہے ہو؟ صرف ایک بار مجھے اپنی جھلک دکھا دو۔ ساحل نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ آواز کوٹھڑی کی طرف سے آ رہی تھی۔ وشا کی آواز نے ساحل کو بے چین کر دیا۔ اس پر عجیب سا سحر طاری ہو گیا، جس میں اس کے ذہن میں اسی وشا کا خیال ابھرنے لگا جو اسے بہت چاہتی تھی۔ اس کے قدم بے خودی میں اس کوٹھڑی کی طرف اٹھنے لگے۔ جو ہی ساحل کوٹھڑی میں داخل ہوا، جیسے اس کی سانسیں تھم گئیں۔ اس پر دل کے احساسات کا فسوں چھا گیا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تکمیل کا روپ لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وشا دلہن کے سرخ لباس میں ایک پرانی سی چارپائی پر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وشا! جو ہی ساحل کے منہ سے وشا کا نام نکلا، کمرے کا ماحول کسی طلسم سے چند ہی ساعتوں میں بدل گیا۔ مٹی کی کوٹھڑی کسی شاندار کمرے میں تبدیل ہو گئی۔ وشا دلہن بنی مخملی بستر کے خوبصورت پلنگ پر بیٹھی تھی۔ ساحل نے مبہوت نظروں سے اپنے لباس کی طرف دیکھا۔ اس کا لباس بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے براؤن شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر کلاه تھا۔ یہ مبہم سی تبدیلی اس کی سماعت میں سرگوشیاں کر رہی تھی کہ آج اس کی اور وشا کی شادی ہے۔ آج وہ اور وشا ایک ہونے والے ہیں۔ جس محبوب کا غم اس کے لیے عمر بھر کا روگ بن گیا تھا، آج وہ غم اس کی عمر بھر کی خوشی میں بدلنے والا تھا۔ خوشی کے ایک خوبصورت احساس کے ساتھ ساتھ دماغ کی کوئی قوت تھی جو اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کی سوچیں کسی کی تابع ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے وشا کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہی کم سن لڑکی چادر اوڑھے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ لڑکی ساحل کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک ہی پل میں اس کا سادہ سا لباس سبز رنگ کی کرتی اور لہنگے میں بدل گیا۔ اس کا چہرہ بھی بدل گیا۔ ساحل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ حوریہ تھی جس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس بار اس کے ذہن نے اسے پوری طرح جھٹک دیا۔ اسے ہوش آنے لگا کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا تو وشا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے اس طرح چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ایک بار پھر ساحل اپنے ہوش کھو گیا۔ وہ دوبارہ وشا کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ وشا کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ پری جیسی لگ رہی تھی، خوبصورت اور معصوم۔
وہ حسن اس دنیا کا تھا ہی نہیں، وہ کسی کے خوابوں کی شہزادی تھی یا کسی مصور کا تخیل؟ جو بھی تھی وہ ساحل کی تھی۔ اس نے اپنی دمکتی آنکھوں سے ساحل کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب یہ وشا تم سے کبھی دور نہیں جائے گی، کچھ دیر کے بعد ہماری شادی ہو جائے گی اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ ساحل کی نظریں وشا کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ خود پر رشک کرنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر کوئی شائبہ تھا جو دماغ میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ ایسے سراپا حسن کا مالک بننے جا رہا تھا، مگر خوشی کے اس احساس میں دبی چنگاریوں کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ عجیب سا اضطراب تھا۔ وشا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حوریہ کو کوئی اشارہ کیا۔ حوریہ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کاغذ کی سجی ہوئی پلیٹ میں ایک گہنا لے کر آئی۔ وہ مسکراتی ہوئی ساحل کی طرف بڑھی۔ وہ پلیٹ لے کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اپنا ہاتھ اوپر کرو، میں تمہیں یہ گہنا پہنا دوں۔ وشا نے شرماتے ہوئے پلکیں جھکا دیں۔ ساحل نے حوریہ سے موتیے کے پھولوں کا گہنا پہن لیا۔ گہنا پہنتے ہی اس کی مدہوشی کو جھنجھوڑتی ہوئی اس کی ذہنی قوتیں سو گئیں۔ اسے وشا کے علاوہ کچھ یاد نہ رہا۔ وہ اپنی زندگی کے دوسرے رشتوں سے بے خبر ہو گیا۔ وشا پلنگ سے نیچے اتری اور اپنے بھاری بھرکم عروسی جوڑے کو سنبھالتی ہوئی ساحل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک ایسی جگہ دکھاتی ہوں جسے دیکھ کر تم دنگ رہ جاؤ گے۔ ساحل مسکراتا ہوا وشا کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ وشا دروازے کی طرف بڑھی اور وہ دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ باہر ایک خوبصورت لان تھا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ باغ تھا جس میں بے شمار پھلدار درخت تھے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے مالٹوں کے درخت کے قریب آ گئے۔ وشا نے ایک لمحے کے لیے بھی ساحل کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ درختوں کے بیچ میں ہی نیچے جانے کا راستہ بنا ہوا تھا۔ وہاں ایک سیڑھی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وشا اس سیڑھی کی طرف بڑھی تو ساحل نے تعجب سے پوچھا، یہ ہم نیچے کہاں جا رہے ہیں؟ وشا نے مسکراتی آنکھوں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ جو جگہ تمہیں دکھانا چاہتی ہوں وہ یہیں تو ہے۔ ساحل بھی وشا کے ساتھ ساتھ اس زینے سے نیچے اترنے لگا۔ حوریہ بھی ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ سیڑھی زیادہ لمبی نہیں تھی۔ وشا نیچے اتر گئی۔ ساحل آخری زینے تک پہنچا تو کافور کی خوشبو اس کے حلق تک اتر گئی۔ وہ نیچے اترا تو اس کے پیروں تلے کچی زمین تھی۔ ساحل نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو سنسناہٹ کے جھٹکے سے اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ جس آسمان کو وہ اوپر دیکھ کر آیا تھا وہی آسمان یہاں بھی دکھائی دے رہا تھا، مگر یہاں رات کا اندھیرا تھا۔ آسمان میں ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ ایک سیڑھی اترنے سے وہ کس دنیا میں آ گیا ہے جہاں اس وقت رات ہے؟ دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہیں، بس ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے۔ مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان میں پانی کی ایک جھیل دکھائی دے رہی تھی۔ لفظ بمشکل اٹک اٹک کے ساحل کی زبان سے نکلے۔ یہ دہشت ناک اور پراسرار جگہ ہی دکھانا چاہتی تھی جہاں پھولوں کی خوشبو کی بجائے کافور کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ وشا تمسخرانہ انداز میں بولی، پھولوں کی خوشبو تو ایک فریب ہے، جذبوں جیسا فریب جس میں مدہوش ہو کے انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ لمبا سانس کھینچ کر اس کافور کی خوشبو کو خود میں سرایت کر لو، یہی اصل حقیقت ہے، باقی سب فریب ہے۔ کیا مطلب؟ ساحل بوکھلا سا گیا۔ وشا ہنستے ہوئے ساحل کے قریب آ گئی۔ تم تو خوفزدہ ہو گئے، میں تو تمہیں یہ جھیل دکھانا چاہتی تھی۔ آؤ جھیل کے پاس چلتے ہیں، پھر واپس اوپر چلے جائیں گے۔ تمہیں یہ جگہ اچھی نہیں لگ رہی تو ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے۔ ٹھیک ہے، مگر تم میرا ہاتھ چھوڑ دو، میں خود چلنا چاہتا ہوں۔ وشا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساحل کی طرف دیکھا اور نفی کے اشارے میں اپنی انگشت ہلائی۔ ایسی جگہ میرا ہاتھ چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ تمہیں ایسا کچھ بھی نظر آ سکتا ہے جس سے تم اپنے ہوش کھو دو۔ تم مجھے مزید ڈرا رہی ہو۔ ساحل کا حلق خشک ہونے لگا۔ کیا کروں، یہ جھیل ہے ہی ایسی جگہ، اور میں تمہیں یہ جھیل دکھانا چاہتی ہوں۔ جھیل دیکھتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ساحل نے لمبا سانس کھینچا اور حوصلہ کرتے ہوئے وشا کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مٹی اس قدر نرم تھی کہ وہ جس جگہ پاؤں رکھتا وہاں اس کے قدموں کا نشان بن جاتا۔ وہ جھیل کے قریب گئے تو عجیب سا شور ساحل کی سماعت سے ٹکرایا، جیسے بہت سی عورتیں اور مرد آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ اس نے آوازوں کی سمت میں پلٹ کر دیکھا تو اس کا سانس اس کے حلق میں ہی اٹک گیا۔ آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ سفید کفن میں بہت سے مرد اور عورتیں ہوا میں معلق ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ ان کے وجود غیر مرئی اور باطنی تھے۔ وہ کسی بھی کثیف شے سے ہوا کی طرح گزر جاتے۔ ساحل کو جھرجھریاں آنے لگیں۔ اس کی روح کپ کپا رہی تھی۔ اس کی وجدانی اور لاشعور کی سوئی قوتیں بھی دھیرے دھیرے جاگ رہی تھیں۔ وشا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تم ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ سامنے جھیل کی طرف دیکھو جو تمہاری آنکھوں جیسی گہری ہے۔
ساحل نے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح فوراً ہی جھیل کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جھیل کا پانی شفاف اور چمکدار تھا۔ ساحل نے جھیل میں اپنا عکس دیکھا تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ساحل نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم میرے شانے پر سر رکھے کھڑی ہو مگر جھیل میں تمہارا عکس کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ وشا تمسخرانہ انداز میں ہنسنے لگی، کیونکہ تم انسان ہو اور میں ہمزاد۔ فکر مت کرو، آج میں انسان اور ہمزاد کا یہ فرق ختم کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وشا نے ساحل کو جھیل کی طرف دھکا دے دیا۔ ساحل چیختا ہوا گہری جھیل میں جا گرا۔ اسے تیراکی نہیں آتی تھی۔ جھیل کا گہرا پانی اسے نیچے کی طرف کھینچتا، مگر وہ کوشش کر کے بار بار پانی کی سطح پر آتا اور لمبے لمبے سانس لے کر موت سے لڑنے کی کوشش کرتا۔ موت اور زندگی کی اسی کشمکش میں ساحل نے دیکھا کہ ایک جوان وشا اور حوریہ کے سامنے کھڑا ہے۔ وشا کی آواز ساحل کی سماعت سے ٹکرائی، خیام، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جبکہ اس جوان کا چہرہ خیام کا نہیں تھا۔ ساحل بس اتنا ہی سن سکا، پھر وہ گہرے پانی کے آگے بے بس ہو گیا۔ یوں ہی اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہوئے، وہ پانی کے تہہ کی طرف گرتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، سانس کی جگہ منہ سے بلبلے نکل رہے تھے۔ وہ اپنی موت کو بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ اسے خیال میں اپنی ماں جائے نماز پر بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ موت سامنے باہیں پھیلائے کھڑی تھی اور سماعت میں ردا اور ماں کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہاتھ سے پھسلتی زندگی کی ڈور کو کیسے تھامے رکھوں۔ شاید اب چند لمحوں کا فاصلہ تھا اس کی زندگی اور موت میں۔ اس کا جسم تیزی سے تہہ کی طرف گر رہا تھا۔ اچانک اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ایک ساتھ میں ہی سب کچھ بدل گیا۔ وہ جھیل میں نہیں تھا۔ وہ جس جگہ پر تھا وہ تنگ سی جگہ تھی۔ اس کے چاروں طرف مٹی ہی مٹی تھی۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی کھلی ہوئی قبر میں لیٹا ہے۔ اس کھلی ہوئی قبر کے دہانے پر وہی جوان کھڑا ہے جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ جوان نے اپنا دایاں ہاتھ ساحل کی طرف بڑھایا۔ ساحل بمشکل قبر سے باہر نکلا۔ وہ مبہوت نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ قبرستان میں سوائے اس کے اور اس جوان کے اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے قبر کے قریب کوٹھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں کون رہتا ہے؟ جوان سیخ پا ہو کر بولا، اندر تمہاری دلہن بیٹھی ہے۔ اس کوٹھڑی میں کوئی نہیں رہتا۔ ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ ساحل کا جسم نڈھال تھا۔ اسامہ اسے سہارا دیتے ہوئے اپنی گاڑی تک لے گیا۔ میری موٹر بائیک؟ ساحل نیم غنودگی کی حالت میں بمشکل بولا، وہ میں منگوا لوں گا، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں گاڑی میں ہی جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔